الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم آپ حضرات تک احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کائنات کورونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین۔ برادران گرامی، آپ کے علم کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے معاملات کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے۔ آج کا جمعہ ایک اصلاحی جمعہ ہے، اور وہ اصلاحی جمعہ اور حقوق العباد کے اندر جو اہم حقوق ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر اللہ کا قرآن بھی کر رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بہت سارا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ہم معاملات کے اندر بہت پیچھے ہیں، عبادات ہماری گزارے کی ہیں، بندہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرے، ہر روز تسبیح اٹھا کر
اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا رہے، اگر حقوق العباد اس کے درست نہیں ہیں تو کامیابی مشکل بن جائے گی۔ اسی طرح بندہ حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صاحب نصاب ہے تو حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر بیٹھا ہے، حقوق العباد اس کے پورے ہیں، حقوق اللہ ادھورے ہیں، کامیابی پھر بھی ناممکن ہے۔ کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے، حقوق اللہ بھی ہم نے پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا تو کامیابی مشکل بن جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کے اندر وہ 0/0 ہیں، کچھ لوگ حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے برادران گرامی، آج کا ہمارا موضوع اگرچہ بہت لمبا ہے، اس پہ کئی گھنٹے تک اتنا قرآن اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر ہے کہ کئی گھنٹے اس پہ بیان کیا جا سکتا ہے اور کئی جمعے اس پہ پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر میں اپنے موضوع کو کلوز کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا تاکہ اس مختصر وقت کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ پڑوسی کے حق اللہ نے قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے اندر کیا ہے۔ آئیے برادران گرامی، میرے رب کائنات کا قرآن میرے سامنے ہے، سورۃ النساء۔ اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے برادران گرامی، میرے رب نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میرا بندہ میری یاد سے غافل نہ ہو جانا، دنیا کا بندہ بن کے نہ رہ جانا، کام بھی کیا کر، رزق حلال بھی کمائے گا، اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے وہ رزق حلال تیرا کمانا عبادت بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرتا رہے، آخرت کو بھلا نہ دینا، قبر کی زندگی سے غافل نہ ہو جانا۔ پھر میرا فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے یہ بھی فرمایا میرا بندہ میری عبادت اس طرح کرنا، مجھے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا لینا، یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی رب ماننے لگ جانا اور کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، عبادت کے بعد فی الفور میرے رب نے والدین کی خدمت کا ذکر کیا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرا بندہ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ یا اللہ بات ختم ہو گئی، قرآن سے آواز آتی ہے نا میرا بندہ صرف والدین کے تیرے اوپر خدمت نہیں کرنی ہے، یا اللہ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ فرماتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کر۔ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، پھر میرے رب نے ماں اور باپ کا ذکر کیا۔ رب کی ترتیب دیکھیں، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری عبادت تو نے کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا میرا بندہ تو نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اے میرا بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔
آگے رب کعبہ فرماتا ہے وَالْيَتَامَى، اللہ فرماتا ہے یتیموں کے ساتھ اے میرا بندہ تو نے حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کو جھڑکنا نہیں ہے، برے طریقے سے پیش نہیں آنا، یتیمی بڑی اوکھی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے وَالْمَسَاكِينِ، اے میرا بندہ مسکینوں کے ساتھ بھی تو نے نرمی کا رویہ اپنانا ہے۔ یا اللہ اور کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رب کائنات نے فرمایا اے میرا بندہ وہ جو تیرے قریبی پڑوسی ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کے پڑوسی۔ اللہ نے دو پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ میرا بندہ تو نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یا اللہ کوئی دور کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہاں وَالْجَارِ، اللہ فرماتا ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اے میرا بندہ دور کے پڑوسیوں سے بھی قریب کے پڑوسیوں سے بھی تو نے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریب کے پڑوسیوں سے بھی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ دور کے پڑوسیوں سے بھی تو نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، فرمایا کہ وہ جو تیرے دوست ہیں، وہ جو تیرے دوست ہیں جن کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، سنگی ہیں، تیرے یار ہیں، تیرے بیلی ہیں، ان کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، فرمایا مسافروں کے ساتھ بھی، راگیروں کے ساتھ بھی، وہ جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک کرنا ہے۔ یا اللہ آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے میرا بندہ وہ جو تیرے اندر یعنی لونڈیاں اور تیرے خادم جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو تیری ملکیت کے اندر ہیں، وہ جو تیرے نوکر چاکر ہیں، وہ جو تیرے زیر انڈر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ میرے رب نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ یہ تقریباً 9 چیزوں کا میرے رب نے ذکر کیا ہے۔ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر فرمایا اپنے رشتہ دار، یتیم، مساکین، قریبی رشتہ دار، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، 8ویں نمبر پہ فرمایا وہ جو تیرے دوست سنگی بیلی ہیں جن کے ساتھ تو کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اور 9ویں نمبر پہ میرے رب کائنات نے آگے فرمایا کہ راگیر وابن سبیل وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تیری ملکیت کے اندر ہیں لونڈیاں اور غلام۔ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کا ذکر کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ پیار کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پڑوسی کتنے دور تک ہوتے ہیں؟ 1 گھر ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے گھر کے ارد گرد 40 گھر جو ہوتا ہے نا وہ بندے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ 40 گھر بندے کے ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ پڑوسی ہیں۔ اور ایک روایت میں بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کے جس محلے میں رہتا ہے وہ سارا محلہ اس بندے کا پڑوسی ہے، وہ سارا محلہ اس بندے کا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ آئیے برادران گرامی توجہ کریں، آج کے دور کے اندر ہماری برادران گرامی تعلقات دوسروں کے ساتھ تو ٹھیک ہوتے ہیں، دور دراز کے سنگی بیلیوں کے ساتھ، لیکن پڑوسی ہم سے تنگ ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں کو پریشان کرنا، ستانا، تنگ کرنا، تکلیفیں دینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ اونچا بولیں، کتنی اقسام ہیں؟
3 اقسام ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس پہ ایک حق ہوتا ہے، دوسرا پڑوسی وہ جس کے 2 حق ہوتے ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہوتے ہیں بندے پہ۔ مثال کے طور پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پڑوس میں نا کافر رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے پڑوسی لیکن ہے کافر، تو اسلام نے تو کافر پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات ختم نہ ہو گئی؟ کافر ہے، کیا ہوا؟ برادران گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، پڑوسیوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کے پڑوس کے اندر کافر ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا حق ادا کرے، اسے تنگ نہ کرے، ستائے نہیں۔ فرمایا اس کے اوپر ایک ہی حق ہے۔ پھر فرمایا اس کے پڑوس کے اندر مسلمان ہے اور اس کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہے مسلمان کلمہ گو، سرکار نے فرمایا اس کے اوپر 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا مسلمان ہونے کا۔ کافر تھا پڑوسی، میرے آقا نے فرمایا اس کا بھی خیال کرو۔ مسلمان ہے پڑوسی، فرمایا 2 حق ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارا پڑوسی مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اب تمہارے اوپر اپنے پڑوسی کے 3 حق بن گئے، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا تمہارا رشتہ دار ہے اور تیسرا تمہارا وہ پڑوسی بھی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پڑوسی کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک پڑوسی کا ایک حق، دوسرے کا دوسرا اور تیسرے کا تیسرا حق بنتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لیتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو جہاں آپ بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہو، پڑوسی کا بھی خیال رکھو، یار اس نے کھانا کھایا یا نہیں، اس کے بچے رات کو بھوکے تو نہیں سو گئے، اس کا خامد کہیں دور سفر میں گیا ہے، اس کے گھر کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامل مومن تب بنو گے جب اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو گے۔ اس لیے برادران گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف تسبیح اٹھانے کا نام ہے، یا داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، یا سر پہ بڑی پگڑی سجا دینے کا نام دین ہے، یا مسجد اور ممبر اور محراب پہ آ کر بیٹھ جانے کا نام دین ہے۔ نہیں، میں ابتدا کے اندر بیان کر گیا ہوں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، پھر کامیابی کا سہرا میرا رب تمہارے سر پہ سجا دے گا۔ عبادات بھی اعلیٰ ہیں، نمازیں روزے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن حقوق العباد بھی اعلیٰ ہیں۔ حقوق العباد کے اندر کمزوری ہوئی تو کامیابی ناممکن ہے، حقوق اللہ میں کمزوری ہوئی تو تب بھی کامیابی مشکل بن جائے گی۔ ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، پھر کامیابی میرے رب تمہیں عطا کر دے گا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ بندہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذ جارہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کبھی اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سرکار نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذ جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتا، پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا، پڑوسی کو ستاتا نہیں ہے۔ کیسے ستانا ہے؟ اپنے سارے صحن کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے پڑوسی کے دروازے پہ ڈال دینا، کیا یہی مسلمانی ہے؟ اپنے گھر کا سارا پانی گندا میں اپنے گھر میں کھڑا ہونا مناسب نہ سمجھوں اور پڑوسی کے گھر کے اندر ڈال دوں، کیا یہی مسلمانی ہے؟ آؤ مسلمان کسے کہتے ہیں؟
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حضرت امام حسن آل رسول کا گھرانہ ہے بھی بڑا اعلیٰ، میرے آقا علیہ السلام کے نواز امام حسین کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس کی جو ٹائلٹ تھی نا بیت الخلا، جس کو اب لیٹرین بھی ٹائلٹ بھی کہا جاتا ہے اور بیت الخلا بھی کہتے ہیں، اس کی جو دیوار تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک دن نا اس کا جو گندگی والی جگہ تھی وہ دیوار اس کی پھٹ گئی، اور ساری گندگی امام حسن آقا علیہ السلام کے نواسے کے گھر میں آیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے پڑوسی کو شکایت نہیں لگائی، وہ گندگی ایک ٹب کے اندر برتن کے اندر پرانا سا رکھ دیا، جب وہ بھر جاتا اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے۔ وقت ایسا ایسا گزرتا گیا، ایک دن یہودی عورت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آئی نا، عجیب منظر دیکھا کہ ہماری بیت الخلاء کی دیوار پھٹ چکی ہے اور ساری گندگی امام حسن کے گھر کے اندر جا رہی ہے۔ آپ نے ایک دن بھی شکایت نہیں لگائی۔ آج ہماری تو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دیوار تھوڑی سی آواز آ جائے ہماری لڑائیاں قتل و غارت تک اور تھانوں تک چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت آل بیت کے گھرانے کا کمال دیکھیں۔ یہودی عورت دیکھ کر حیران ہو گئی، واپس اپنے خامد کے پاس دیتی ہے، سارا قصہ کہانی بیان کیا۔ خامد دوڑ کر آتا ہے، امام حسن کے قدموں کے اندر آ کر گر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہا امام حسن اللہ نے آپ کا بڑا جگرا بنایا ہے، اتنے عظیم مسلمانوں کا سوا ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن کے اندر آ۔ یہ کردار ہے مسلمان کا۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے کرتوت دے کر، ہمارے اعمال دے کر، ہمارے طریقے دے کر، ہمارے اخلاق دے کر غیر مسلم بھی ہم سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا مسلمان کا، ایسا کریکٹر اعلیٰ تھا، اس کا اخلاق ایسا اعلیٰ تھا، اس کا بیہیویئر ایسا تھا، اس کا معاملہ ایسا تھا کہ غیر مسلم اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے رویوں کو، لین دین کو دے کر غیر مسلم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ آئیے برادران گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، رب کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان اپنا کبھی مسلمان کو ایذا، تکلیف، دکھ، درد پڑوسی کو نہیں دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا اپنے مہمان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، کھانا پینا دے گا، جہاں تک ممکن ہو سکے گا اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ میرے آقا نے تیسرے بندے کا ذکر کیا، سرکار نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بولے گا سونا بولے گا، جب بات کرے گا اس کے منہ سے پھول نکلیں گے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، بولنے کا انداز پیارا ہوگا، ایسا بولے گا بات بڑی پیاری ہوگی، چبھنے والی باتیں نہیں کرے گا، ستانے والی باتیں نہیں کرے گا، اس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، بولنے کا انداز میٹھا میٹھا ہوگا، بندے کہیں گے یار بڑا چنگا بندہ ہے، لوگ ملنے کے مشتاق ہوں گے، لوگ چاہیں گے یہ بولتا رہے ہم سنتے رہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی تیسری نشانی کہ کیا ہوتا ہے فلیقل خیرا۔ سرکار نے فرمایا جب بھی بولو اپنے منہ سے اچھا جملہ بولو۔ سرکار نے فرمایا ایسے نہ بولو بے ڈھنگے ہو کر، جو منہ میں آئے بکتے رہو، جو منہ میں آئے کہتے رہو۔ سرکار نے فرمایا نا مومن سنبھل کر بولتا ہے، مومن جب بات کرتا ہے تو سوچ کر بولتا ہے۔ اس سیانے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یہ میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن فلیقل خیرا، اچھی بات کرو۔ سرکار نے فرمایا اچھی بات نہیں کر سکتے تھا نا، تو میرے آقا نے فرمایا فلیصمت، پھر فرمایا خاموش رہو، اچھی بات منہ سے نکالو، نہیں توفیق سرکار نے فرمایا پھر چپ رہو۔ وہ چپ رہنا تمہارا بہتر اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بڑے باتونی ہوتے ہیں، ہماری بھی عجیب پہچان ہے، ہماری بھی عجیب پرکھ ہے، ہم کہتے ہیں بڑا پائے کا بندہ ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ وہ باتیں کرنے والا اسلام کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ خاموش طبع انسان جو ہوتا ہے اور کام کی بات کرتا ہے،
اور موقع اور محل کے مطابق بولتا ہے۔ اللہ کے نبی اور رب کی برگاہ میں اس کا مقام ہے۔ باطونی بندہ، باتوں کا بتنگڑ بنانے والا ایسے ہی بولتا رہے، ایسے ہی باتیں کرتا رہے، جو منہ میں آئے دھرتا رہے، اسلام اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے پسندیدہ بندے اور آقا علیہ السلام کے پسندیدہ غلام بننا چاہتے ہیں، تو پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی، اپنی سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا۔ ایسے جملے نہ بولیں جس سے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچے، صدمہ پہنچے۔ ایسی بات نہ نکالیں جس سے تمہارا پڑوسی پریشان ہو جائے۔ آئیے برادران گرامی، میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی صحابیات میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میری پیاری صحابیات، اے میرا کلمہ پڑھنے والیوں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، لا جہاں تاکہ رننا، میرے آقا نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنی دوسری پڑوسن عورت کو فرمایا حقیر نہ جانے، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا، اے میریاں صحابیات ولو فرسنا شاتن، میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری پڑوسن عورت تمہیں بکری کا کھر جوتا ہے، جس کو برادران گرامی کھر کہا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بکری کا کھر جو ہے تحفے کے اندر دے۔ میرے آقا نے فرمایا برا نہ جانو، خوشی برضا اسے قبول کر لو۔ سرکار فرماتے ہیں کسی کے تحفے کو برا نہ جانو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر چاہتے ہو نا محبت بڑھے، پیار بڑھے، سکون معاشرے کے اندر آئے، یہ خرابیاں، یہ ناچاکیاں، یہ دوریاں، یہ لڑائیاں، یہ فتنے اور یہ دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، منافقت دور ہو جائے، سرکار نے فرمایا پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر اچھے اچھے تحفے ایک دوسرے کے دیا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نبھا پیدا کرو، درگزر سے کام لو۔ میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی بڑا ستاتا ہے، اور میں گھر کا سامان گلی کے اندر ڈال دو۔ سارا سامان نکالا، گلی کے اندر ڈال دیا، جو بھی آتا ہے لان تان کرتا ہے۔ کیوں پڑا ہے؟ یار فلاں پڑوسی ستاتا ہے، میں نے سامان باہر نکال دیا، ہر بندہ لان تان کرتا ہے۔ اس نے سنا، دوڑ کر میرے آقا کے قدموں کے اندر گر جاتا ہے، یا رسول اللہ تو ہر بندہ مجھے لان تان کر رہا ہے۔ فرمایا بندوں سے پہلے میرا رب تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، تو پڑوسی کو ستاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میرا رب تیرے اوپر لعنت کر رہا ہے، یا رسول اللہ اس بندے کو بلائیے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد پڑوسی کو ستاؤں گا نہیں۔ محترم سامعین کرام، اپنے من کے اندر، اپنے نفس کے اندر آسانیاں پیدا کریں، اپنے وسعت قلبی کو وسعت دیں، اپنے اندر کے انسان کو جگائیں۔ یار کیا ہے دو جملے کسی کے ساتھ آپ ہنسی مزاج کے بولیں اور اپنے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، تو اس میں کون سا مشکل ہے؟ کوئی گھنٹے نہیں لگتے، کسی کو خوش کرنا اور کسی کو راضی کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس پہ کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی بہت زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنا پڑتی۔ آپ بس اپنے دل کے اندر ایک مزاج بنا لیں کہ یار جو بھی ہو جائے نا، ہم اپنے پڑوسی کی ہر بات کو سہنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، رسالہ کشریہ کے اندر میں نے پڑھا ہے، ایک بزرگ تھا، اس کے گھر میں چوہے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، اسلام کی تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اس کے گھر میں چوہے تھے، کسی نے، امام کشیری علیہ رحمہ نے، امام حوازہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، کسی نے مشورہ دیا حضور والا ایک بلی رکھ لیں، اپنے گھر کے اندر چوہے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے میں بلی رکھوں گا، چوہے بھاگیں گے، پڑوسی کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ ہم چاہتے مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، میری ذات کے بارے میں کوئی برا نہ سوچے، میرے گھر کے بارے میں کوئی برا نہ سوچے، میری اولاد کے بارے میں برا نہ سوچے، تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم دوسروں کے لیے برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا دوسرے کے لیے وہی پسند کرو ما کان یحب لنفسہ ہی، جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ سرکار نے فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کیا کرو۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ برادران گرامی، یہ مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے،
یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر ہمارے نوجوان اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے پتنگے اڑاتے ہیں، پڑوسی کے گھر کے اندر بے ادبی اور پڑوسی کے گھر کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، گھر کے اندر بڑے بڑے ڈیک لگا کے پڑوسی کو تنگ کرنا، ٹی وی کی آواز اونچی کر دینا۔ برادران گرامی، اپنے مکان کی چھتوں پہ میرا نوجوان چڑھ کے کبوتر بازی کرتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، اپنے مکان پہ چڑھ کے پڑوسیوں کے گھروں کے اندر جھانکنا، تکلیف دینا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا مفہوم ہے مسلمان جو ہوتا ہے اپنے پڑوسی کو آسانیاں پہنچائے۔ برادران گرامی، کیسے آسانی ہے؟ یاد رکھیں، جب پڑوسی حاجت مند ہو دوڑ کر اس کی حاجت کو پورا کریں، اسے دکھ پہنچے آپ دکھ کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں، اسے خوشیاں ملیں آپ اس کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں، اسے مدد کی ضرورت ہو دوڑ کر اس کی مدد کریں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، دوسرے کو آسانیاں ملیں، گھر کے اندر رزق آیا، کاروبار میں اضافہ ہوا، اچھا رشتہ ہو گیا، اچھا مکان بنا لیا، اپنی سواری اس نے اعلیٰ خرید لی۔ مومن کو چاہیے تھا دل کو وسعت دے کر اس کے گھر میں جاتا، مبارک دیتا، لیکن ہمارے طریقے، ہمارے رویے بدل گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا در دولت ہے۔ اب سنیں برادران گرامی، میرے آقا علیہ السلام کا صحابی ابو ذر غفاری میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تو آ گیا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر جب شوربے والا سالن بناؤ نا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، فرمایا پانی زیادہ ڈال لینا۔ یا رسول اللہ کیا کروں گا؟ فرمایا جہاں آپ کھاؤ گے تھوڑا سا پڑوسیوں کو بھی شوربے والا سالن عطا کر دینا۔ اسلام کا مزاج ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، اسلام ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟ مسلمان کائنات کے اندر کیوں آیا؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے رہنا کیسے ہے؟ ہم نے راتیں کیسے گزارنی ہیں؟ ہم نے دن کیسے گزارنے ہیں؟ ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا ہے، ہمارے اوپر کس کس کے حقوق ہیں، ہم نے کیسے ادا کرنے ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، ہماری اولاد کا کیا حق ہے، ہماری ماں اور باپ کا کیا حق ہے، ہمارے جو ہے بھائیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، پھوپھی اور خالہ کا حق اسلام نے بیان کیا ہے، ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، دور کے رشتہ داروں قریب کے رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ میں نے جو قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے، میرے رب نے 9 حقوق اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام تو تمہارے پڑوس کے اندر اگر کافر ہے، اسلام کافر کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب پھل لے کر آؤ نا، تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ پھل اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر بھی جا کر، اسلام کا مزاج دیکھیں، سرکار نے فرمایا جب پھل لے خرید کر آؤ نا میرے صحابہ، تو کچھ پھل اپنے پڑوسیوں کے گھر کے اندر جا کر دے دیا کرو، اگر تمہاری دینے کی گنجائش نہیں ہے، دل نہیں کرتا تھوڑے لے کر آ جاؤ، نہیں دینا چاہتے تو سرکار نے فرمایا پھر گھر میں چھپ کر کھاؤ، باہر دکھا کر نہ کھاؤ، اگر دکھا کر کھائے تو غریب کا بچہ دیکھے گا اور بچہ پھر مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، اپنی ماں اور باپ کا دامن پکڑے گا، ابو جان امی جان میں نے پڑوسیوں کے بچے کو دیکھا ہے وہ یہ فروٹ یہ پھل کھا رہا ہے، اے اماں جان مجھے بھی لا کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا کیا پتہ پڑوسی اتنا غریب ہو اپنی اولاد کے لیے وہ پھل نہ خرید سکے، سرکار نے فرمایا یا دے دیا کرو یا فرمایا اپنے گھر کی چاردیواری میں چھپا کر کھایا کرو تاکہ تمہارا پڑوسی کے بچے اس وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ اسلام کا مزاج کتنا اعلیٰ ہے اور اسلام ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میری اس آج کے موضوع کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میری ساری ان حدیث طیبہ اور قرآن کی آیت کا جو لب لباب مغز اور نچوڑ جو ہے ہماری ساری تقریر کا اس حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ اس کو دل کے اندر جگہ دینا اور اس کو یاد رکھنا، اپنی پوری توجہ سمیٹ کر آپ میری طرف غور کریں گے، آقا علیہ السلام کی حدیث پہ غور کریں گے، دل میں جگہ دیں گے اور تنہائی کے اندر جا کر پھر ہر روز اس حدیث کو ریپیٹ کرتے رہنا، انشاءاللہ یہ ہمارے جھگڑے، ہماری لڑائیاں، ہماری دوریاں ہمیشہ کے لیے میرے آقا کا یہی فرمان ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا در دولت اللہ کے حبیب کی برگاہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا جمع غفیر ہے،
آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، اللہ کے بھی نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، یا رسول اللہ روزے بھی بڑی رکھتی ہے، اللہ کے نبی وہ قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، یا رسول اللہ نمازیں بھی اس کی بڑی ہیں، روزے بھی اس کے بڑے ہیں، صدقات و خیرات بھی بڑی کرتی ہے، اللہ کے راستے میں بہت دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے، خامی پائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون صاحب؟ یا رسول اللہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا فی النار، اے میرے صحابہ وہ عورت دوزخ کے اندر جائے گی۔ استغفر اللہ۔ پھر میرے آقا کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور عورت بھی ہے، نمازیں تھوڑی پڑھتی ہے، یعنی نمازوں سے مراد فرض نہیں نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ روزے بھی تھوڑے رکھتی ہے، فرض روزوں کی نہیں نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ صدقے اور خیرات بھی تھوڑے کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اعلیٰ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا لینا دینا بہت اچھا ہے، یا رسول اللہ پڑوسی اس پر بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ بن جاؤ ہے یا فی الجنہ، میرے رب نے اس عورت کو جنت عطا کر دی ہے۔ برادران گرامی نماز نفلی، روزہ بھی نفلی تھا، صدقات و خیرات بھی نفلی تھی عورت کے، لیکن یا رسول اللہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ فرمایا حیا فی النار، یا رسول اللہ یہ نفلی نمازیں نفلی روزے نفلی صدقات و خیرات کم کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ پڑوسی اس پہ بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جلتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چھوٹا سا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن سمندر میرے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر علم کا پرو دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری شرارتوں سے تنگ ہے، فرمایا تم برے ترین انسان ہو۔ اور سیانے لوگ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، کتب کے اندر آتا ہے اگر کسی شخص کی پرکھ کرنی ہو نا، یہ کیسا نشان ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے رویے کیسے ہیں، اس کے ساتھ میں کیسے پیش آؤں، اس کا لین دین کا معاملہ کروں، تو علماء کہتے ہیں کسی شخص کی پہچان کرنی ہو تو فرماتے ہیں اس کے پڑوسیوں سے جا کر پوچھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا اس انسان کی اصلیت اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودیوں کا گھر تھا، یہودی اس کا خامد کسی سفر میں چلا گیا، یہودی عورت اکیلی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بچہ ساری رات روتا رہتا تھا، وہ یہودی عورت بڑی غریب تھی، بچہ اندھیرے میں رات کو روتا تھا۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے گھر کا وہ دیا اٹھایا اور اس عورت کے گھر میں رکھ دیا، بچے نے روشنی دیکھی، میٹھی نیند رات کو سو گیا۔ ہر رات حضرت باجید بستامی وہ دیا اپنے گھر سے اٹھاتے، یہودی عورت کے گھر میں رکھتے، بچہ میٹھی نیند سو جاتا تھا کیونکہ وہ اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ خامد اس کا واپس آ گیا، اس نے واپس آنے کے بعد حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بتایا، اس نے کہا بھلے لوگ آؤ چلیے حضرت باجید بستامی کے آپ کے پاس میاں بیوی جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں باجید بستامی جب زیری روشنی آپ ہمارے گھر کے اندر لے آئے، اگر آپ کا اتنا اعلیٰ کردار اور اتنا آپ کا اعلیٰ اسلام ہے تو قدموں کے اندر گر کے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کے اندر آ گئے۔ اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں سے، وَالْمَسَاکِینَ، مسکینوں سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قریبی رشتہ دار، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کے رشتہ دار، وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، تمہارے سنگی بیلی دوست ساتھیوں سے اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِیلِ، راہگیر مسافروں سے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور جو تمہاری ملکیت کے اندر ہیں، تمہارے غلام، لونڈیاں، باندیاں، تمہارے نوکر جو تمہارے پاس ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں رب بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔